بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ساری دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اچھا انسان کیسے ڈھونڈا جائے۔ اگر کوئی اچھا نظر آتا ہے تو اس پہ یقین کیسے کیا جائے یا اس کو جانچا کیسے جائے۔ ہمارے رب نے ہمیں بہترین کتاب ہدایت عطا فرمائی، ہمیں بہترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ ہمارے تحفظ کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ تم پر نازل کی گئی اس کتاب میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کر پائے گا، اور تمام مسلمانوں کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ دونوں چیزیں یوں کی توں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا کیسے جائے، جو حالانکہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے خالق حقیقی نے ہمیں ایک دماغ، ایک سوچ عطا فرمائی، ایک صلاحیت عطا فرمائی کہ اچھے اور برے میں تمیز کر پائیں، جھوٹ اور سچ کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ہم تمام جانوروں، چرند پرند درند، سب سے افضل ہیں، جنات اور فرشتوں سے بھی ہم افضل ہیں۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں اپنا نائب اناؤنس کیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر ہمیں ضرورت کس بات کی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس طریقہ زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے۔ کتاب موجود ہے، کھلی مثال، ایک ماڈل رول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ میرے بعد میرے ان تبع تابعین کی اطاعت کرنا اور ان سے اختلاف مت کرنا۔ ان کی سرٹیفائیڈ احادیث پر لکھی گئی کتابیں ان تبع تابعین کی طرف سے موجود ہیں جو کہ تو، جن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر ہم کیوں قرآن کی آیت کی نعوذ باللہ کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ صاف صاف اللہ نے کہہ دیا کہ تھامے رہو میری رسی کو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ تو سنی ہے، میں شیعہ ہوں، تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، یہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ الکاذبین۔ آسان زبان میں کتاب کو نازل فرمایا، ماڈل رول عطا فرمایا اور تنبیہات بتا دی گئیں، پھر بھی ہم بھٹکتے ہیں، پھر بھی ہم بدکتے ہیں، اپنی طرف سے ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو ویریفائی نہیں کرتے، دین سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ اصل میں وہی تو ہماری زندگی ہے، اور جب سے ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم ایک
کنویں کے اندر بالکل اس مینڈک کی طرح سے کہتا ہے او اس دنیا کے کونے سے اس دنیا کے کونے تک میں یوں چکر لگاتا ہوں، یہ جمپ چھلانگ لگائی اور میں وہاں دوسرے کونے میں پہنچ گیا. لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے. باہر کی دنیا بہت بڑی ہے اور وہاں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہماری پہچان ایک جھوٹے اور بدکار انسان کی حیثیت سے ہے، اور یہی پہچان لے کر ہم جب خدا کے پاس پہنچیں گے تو سوائے لعنتوں اور پھٹکار اور سزا کی کچھ مقدر نہیں ہے. سوچیے ہماری یہ حالت کیوں ہے ایسی؟ پورا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. جو شخص بھی اقتدار میں آتا ہے یا اعلیٰ عہدوں پر پہنچتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اقتدار ختم ہوتا ہے تو اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جو بنایا ہوا پیسہ ہے وہ بوریاں بھر کے سوٹ کیسوں کی شکل میں جاتا ہے. پٹتا کون ہے، پستا کون ہے، مرتا کون ہے؟ عام عوام. یہ ذات پات کا نظام ساتھ والے ملکوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں ہے. برہمن بیٹھا ہوا ہے وردی کو اکڑا ہوا بنا کے، گردن کے اندر تناؤ ڈال کے، تکبر اور غرور کا تناؤ. وہ برہمن ہے، وہ برہمن جس کے اگینسٹ اگر کوئی شودرا، کوئی چھوت، کوئی ملیچ ناپاک انسان کوئی ذرا سی زبان کھول دے، کوئی سوال کر بیٹھے تو اس کی زبان کٹ دی جاتی ہے یا کینیا میں مار دیا جاتا ہے. اور وہ برہمن جب چاہتا ہے اپنی پسند کے کھتریوں کو لا کے آپ کے اوپر براجمان کرا دیتا ہے. آپ سر جھکائے لونڈی کی طرح سے اس کے فرما بردار ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا اس کو. اور وہ آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ شودرا اور ملیچ، نیچ ذات کا. سوچئے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہم ذلت کی کن اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے. خدا نے آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، آپ کو سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے، آپ کو کتاب عطا فرما دی ہے. آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل رول آپ کے سامنے کوتابی شکل میں موجود ہے. بہترین سکالرز موجود ہیں. چلو نہیں ملتا کوئی آپ کو، نہ صحیح. بہترین علماء موجود ہیں، نہیں ملتا نہ صحیح. آپ یہاں سے جب اس کو اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جواب ہاں میں آئے گا. ہاں یہ کام کرنے سے میرا رب راضی ہوگا اور یہ کام نہ کرنے سے میرا رب راضی ہوگا. جب آپ اس لیول پر اپنے روزمرہ کے اعمال کا فیصلہ کریں گے تو مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. دوسروں کے کاندھوں پر بندوق رکھ کے چلانا ہماری بہت عرصے سے پرانی عادت ہو گئی ہے. فوراً دوسرے کو ذلیل کرنا، دوسرے کی ریس کرنا، دوسرے پہ جھوٹے الزام لگانا، بنا کسی تصدیق کے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دینا اور مان لینا، یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ بہت اچھے اور بہت معصوم لوگ ہیں، لیکن گھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں جو ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بن رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پہچانیے اپنے ارد گرد کے ماحول میں اور پوائنٹ آؤٹ کیجیے. اگر آپ نہیں کریں گے آپ قصوروار ہیں.
برائی کو آپ روک نہیں سکتے، زبان سے برا ضرور کہہ دیں۔ آپ زبان سے برا نہیں کہہ سکتے، آپ دل سے تو کم از کم برا ضرور جانیں۔ کیا ساری قوم اتنی گر چکی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ یہ 25 کروڑ عوام، اگر اس میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آواز اٹھا سکے، تو پھر اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ قرآن کو سینوں میں تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ تو خدا کے لیے ریئلائز کیجئے کہ ہم نائب معبود ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہتر سوچنے، سننے، سمجھنے کی اور بہتر کرنے کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔